نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی انسان نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے مسجد بنوا دینا یا کسی مسکین فقیر کو دے دینا اتنا مال، تو اس وصیت کا کیا حکم ہے، آج انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے بعد اگر لوگوں کے کچھ قرضے بھی ہیں، اس کے ذمے قرضے تھے، تو ان کی ادائیگی کے بعد، یعنی تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ بچے، جو مال بچے، تو پھر دیکھیں کہ اس ترکے کے متعلق میت نے کوئی جائز وصیت کی ہے یا نہیں کی۔ اگر کوئی وصیت نہیں کی تو پھر وہ سارا مال وہ وارثوں کا ہے، کیونکہ وصیت نہ ہونے کی صورت میں وارث اس کے حقدار ہیں۔ اور اگر وصیت کی ہے، مثلا اس نے زبانی یا تحریری طور پر لکھ کے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے مسجد بنوا دینا یا کنواں بنوا دینا یا مدرسہ یا خانقاہ میں پیسے لگا دینا یا فقراء مساکین میں کوئی چیز خرید کر صدقہ کر دینا، یا اسی طرح اس کے ذمے روزے تھے یا نمازیں تھے، ان کے متعلق کہا کہ میرے مرنے کے بعد ان کا فدیہ دے دینا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے مالی فرائض، یعنی مالی فرائض حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اس کے ذمے میں تھی، اس نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد ان کو ادا کر دینا، یہ سب وصیت شمار ہوگی۔ ان سب چیزوں کو وصیت کہا جائے گا، جس کے عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ چھوڑا ہے، جو مال چھوڑا ہے، اس ترکے کے 3 حصے ہوں گے، اس ترکے کے مساوی، یعنی برابر 3 حصے ہوں گے۔ 2 حصے وارثوں کا حق ہے اور ایک حصہ وہ وصیتوں میں خرچ ہوگا، خواہ اس ایک حصے میں اس کی ساری وصیتیں پوری ہو یا نہ ہو۔ اگر اس ایک حصے سے اس کی ساری وصیتیں پوری ہو کر کچھ مال بچ جاتا ہے تو وہ بچا ہوا مال بھی وارثوں کا ہے۔ اسی طرح ایک سے زائد وصیتوں میں بھی یہی حکم ہے کہ اس ایک حصے کے اندر جس قدر وصیتیں پوری ہو سکتی ہیں پورا کریں، باقی کو چھوڑ دیں۔ باقی کو پورا کرنا اور نافذ کرنا یہ وارثوں کو ذمہ نہیں ہے۔ اور اگر وارث اپنی خوشی سے، یعنی وارث جو ہیں وہ عقل مند ہے، بالغ ہے، اسی طرح حاضر ہے، یہ اپنی خوشی سے اپنے حصوں میں سے وصیتیں پوری کرنا چاہے، باقی وصیتیں تو وہ اپنی خوشی سے اپنے حصے میں سے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں خیال یہ رہے جو غیر حاضر ہیں یا اسی طرح نابالغ بچے ہیں یا پھر اسی طرح مجنون دیوانہ، ان کا حصہ، غیر حاضر نابالغ دیوانہ مجنون جسے کہا جاتا ہے، ان کا حصہ اس ایک تہائی مال سے زائد وصیت میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جو عقل مند ہے، بالغ ہے، وہ اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے، اپنے حصوں سے یا اپنا اور کچھ ملا کر، اپنا مال ملا کر وصیتوں کو پورا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ البتہ نابالغ لڑکا اور اسی طرح مجنون ہے یا غیر حاضر ہے، یہ ان کا حصہ جو ہے وصیت میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو نابالغ ہے یا مجنون ہے ان کی شرع کے اعتبار سے گواہی معتبر نہیں ہے، اور جو غیر حاضر ہے اس کا حال پتہ نہیں کہ وہ اجازت دے گا یا نہیں، تو اپنے حصے سے، جو عقل مند ہے، بالغ ہے اور موجود ہے، حاضر ہے، وہ اپنے حصے سے اگر ان کی باقی وصیتوں کو پورا کرنا چاہے تو وہ خوشی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔